جس کی بھی ابتدا کرو گے کامیاب ہو گے۔ اس میں ایک بہت عجیب نکتہ ہے، کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ستاروں کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور کسی چیز کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں۔ ستاروں کے ساتھ تشبیہ دینے میں کیا حکمت ہے؟ وہ یہ حکمت ہے کہ ستارے جو ہیں ابھی تک اور آنے والے زمانے میں بھی آئندہ جو سمندری راستے ہیں وہ سارے اپنا راستہ جو دیکھتے ہیں وہ ستاروں کے ذریعے سے دیکھتے ہیں لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستارے کے ساتھ تشبیہ دی ہے کہ جس طرح کہ رستہ جو ہے وہ ستارے کے ذریعے سے ڈھونڈا جاتا ہے، اسی طرح ہدایت کا رستہ، ہدایت کی یعنی جنت اگر وہ ڈھونڈنی ہے تو اس کے لیے صحابہ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ایسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے آپ کو قربان کیا ہر جگہ پہ، کچھ نہیں دیکھا، نہ اپنا گھر دیکھا، نہ بال دیکھے، نہ بچے دیکھے، نہ بیوی دیکھی، سب کچھ کے ہوتے ہوئے قربان کیا۔ مشہور واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ میں جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی مال جمع کرو، لے کر آؤ۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا کچھ لے کر آ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کچھ لے کر آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لے کر آ گئے۔ یہ سب کچھ تھا صحابہ کے ایمان پر، ایسا ایمان انہوں نے بنایا تھا، پہاڑوں سے مضبوط صحابہ کا ایمان، ایسا ایمان لے کر آنا کامیاب ہوں گے۔ پھر الا الذین آمنوا کے بعد وعملوا الصالحات، یہ صرف ایمان نہیں لانا بلکہ جیسے صحابہ نے کام کیا اور کر کے دکھایا ویسے کام کرنا، جیسے میں نے بتایا اقام الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ و صوم رمضان و حج البیت ومن استطاع الیہ سبیلا، یہ نیک اعمال ہیں۔ اس نیک اعمال کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا، ان نیک اعمال کو کرنا۔ اگر ہم ان نیک اعمال کو کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر بھی ہمیں چمکائے گا، اور مرنے کے بعد والی جو زندگی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ چمکائے گا۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نعمتیں دے گا، راحتیں دے گا، سکون دے گا۔ بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ تھوڑا مال ہے لیکن اللہ کے احکامات پر چلتے ہیں تو خوش ہیں، اور بہت لوگ ایسے ہیں کہ بے شمار مال ہے، ان کے پاس دولت ہے، دنیا کی ساری نعمتیں ہیں، لیکن اللہ کے احکامات پر نہیں چلتے تو رات کو نیند بھی نہیں آتی، کئی گولیاں کھاتے ہیں۔ بھائی کیوں کھا رہے ہو؟ بھائی بس سونا ہے اس لیے گولیاں کھا رہے ہیں۔ اگر اللہ کے احکامات پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی راحت دے گا، اور مرنے کے بعد والی زندگی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ساری نعمتیں دے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں مرنے کے بعد کے اندر بھی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ نے فرمایا نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے سنا، نہ کبھی کسی انسان کے دل کے اندر گمان پیدا ہوا کہ وہ کیسی چیز ہو، ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی۔ لیکن یہ جب ہے جب آدمی نیک اعمال اس دنیا کے اندر کرے گا، اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت پر قربان کرے گا۔ پھر وتواصوا بالحق، صرف خود نیک اعمال نہیں کرنے بلکہ دوسرے لوگوں کو نیک اعمال کرنے کی دعوت دینا، اللہ کے بارے میں بتانا، اللہ کے رسول کے بارے میں بتانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساری زندگی اللہ کے بات بتانے میں لگ گئی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں دعوت دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ خود جنت کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ قرآن داعی ہے، ہدی للناس، یہ امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے دعوت والا کام دے کر بھیجے ہیں، اس امت نے بھی اس کام کو کرنا ہے۔ اگر کرے گی وتواصوا بالحق پر چلے گی تو پھر کامیاب ہوگی۔ اور چوتھی صفت اللہ پاک نے بیان کی وتواصوا بالصبر، جب آدمی اللہ کے احکامات پر چلے گا، لوگوں کو اللہ کے احکام کے بارے میں بتائے گا تو لاحقہ تکلیف آئے گی، پریشانی ہوگی، مشقت آئے گی، لوگ برا بھلا کہیں گے، ساری چیزوں کو اللہ کے لیے قربان کرنا، برداشت کرنا۔ جب برداشت کرے گی حقیقی معنوں میں تو اللہ تعالیٰ پھر کامیاب کر دے گا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے برداشت کیا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دیتے ہیں، اسلام لائے تو کتنی تکلیفیں برداشت کرنی پڑی ہیں۔ دوپہر میں گرمی ہے، دھوپ ہے، ریت کے اوپر لٹا دیا جا رہا ہے، رات کو پتھر سے باندھ دیا جا رہا ہے، پتھر اوپر رکھ دیا جا رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں احد احد احد، معبود ایک ہے، معبود ایک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر کامیاب کیا کہ چلتے زمین میں ہے اور قوم میں جو چلنے کی آہٹ ہے وہ جنت میں سنائی دی جاتی ہے۔ یہ اس لیے تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے بڑی صفت بیان کی اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ آپس میں بہت نرم دل ہے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین۔ اس کی مثال ہے کہ کیسے ایک دوسرے پر جان نثار تھے۔ ایک غزوہ کا موقع ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین 3 صحابی ہیں، بالکل آخری وقت میں نزاع کی حالت ہے۔ ایک چچا زاد بھائی پانی لے کر آتے ہیں کہ اپنے بھائی کو پانی پلاؤں گا، پانی لے کر 5 بولتے ہیں، بالکل آخری وقت ہے، جان نکل رہی ہے، پانی پینے لگتے ہیں تو ساتھ والا بھائی آہ کر دیتا ہے، تو کیا کہتے ہیں کہ مجھے رہنے تو اس کے پاس لے جاؤ، یہ پی لے پانی۔ ان کے پاس جاتے ہیں، وہ تیسرے کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں، ایسے تینوں اسی
حال میں جان دے دیتے ہیں. تو یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے یہ سب کچھ کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کو کامیاب کیا. ہمارے سے بھی یہی مطلوب ہے, یہی مقصود ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو صحابہ کی زندگی پر گزار دیں. جس نے صحابہ نے اپنی زندگی گزار دی, ہم بھی اپنی ساری زندگی کو صحابہ کے نقش قدم پر چلا دیں. اگر چلائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا, وگرنہ کامیابی نہیں ہے. بڑے بڑے حکمران آئے, بڑے بڑے بادشاہ آئے, اتنے بڑے بادشاہ انا ربکم الاعلیٰ کا دعویٰ کر دیا کہ ہم تو سب سے بڑے رب ہیں, سب سے بڑے معبود ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کے ہوتے ہوئے ان کو ناکام کر دیا کہ کامیابی مال کے اندر نہیں ہے, کامیابی دولت کے اندر نہیں ہے. کامیابی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کے اندر رکھی ہے, نبی کے طریقوں پر چلنے میں رکھی ہے. اگر نبی کے طریقوں پر چلیں گے, اللہ کے احکامات پر چلیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کامیاب کرے گا. اب اللہ کے احکامات میں سے ایک حکم ہے جو ہمارے اوپر لاگو ہونے والا ہے, رمضان المبارک. بالکل رمضان المبارک آنے والے ہیں, کہتے ہیں خوش قسمت ہے وہ جس کی زندگی میں رمضان المبارک آ جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ تو ایسا مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتارا. کہتے ہیں پورے قرآن کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے جو نقل کیا اتارا, وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اتارا. بابرکت مہینہ ہے. اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا مہینہ کہا, رمضان شہر اللہ. یہ جو رمضان ہے وہ تو اللہ کا مہینہ ہے, باقی کسی مہینے کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسے نہیں کہا. رمضان کے بارے میں کہا ہے. رمضان میں اللہ تعالیٰ انسان کے ہر عمل کو بڑھا دیتے ہیں. نفل کرے, نفل پڑھے گا تو فرض اتنا ثواب, فرض پڑھ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ 700 گنا بڑھا دے گا. صرف اللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ